صل على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العلي العظيم۔ ولی بننے کا طریقہ یہی ہے کہ ان اولیاء الا المتقون، اللہ کے ولی وہی ہوتے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں۔ انہوں نے کہا کہ تم عبادت کرتے ہو لیکن ڈرتے نہیں ہو، اس کا معنی ہے کہ وہ عبادت بھی تمہاری قبول نہیں۔ تم نمازیں پڑھ رہے ہو، روزے رکھ رہے ہو، رمضان المبارک میں بڑی محنت کر رہے ہو، لیکن اللہ سے نہیں ڈرتے تو کوئی فائدہ نہیں۔ گیلان کے علاقے سے یہ بڑا مشہور علاقہ تھا جس میں حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جن علاقوں میں پیدا ہوئے، وہاں ایک نوجوان تھے جو بڑے ہی متقی، بڑے ہی پرہیزگار اور اللہ کے احکام کی پابندی کرنے والے۔ ایک دفعہ وہ روزے کے ساتھ تھے اور ایک چھوٹے سے ندی کے کنارے پہ چل رہے تھے اور انہیں شدید بھوک لگی ہوئی تھی۔ وہ سوچ رہے تھے کہ یا اللہ میں کیا کر سکتا ہوں، میرے پاس کھانے کو تو کچھ نہیں ہے۔ پھر سوچا کہ چلو ندی تو ہے نا، پانی پی کے افطار کر لوں گا۔ اسی اثنا میں دیکھا کہ ایک سیب جو ہے وہ تیرتا ہوا آ رہا ہے، تو انہوں نے اپنے اس بھوک کے غلبے کی وجہ سے فوراً سیب کو پکڑ لیا اور سیب بھی کھایا اور پانی بھی پیا، افطار کر لیا۔ جب افطار سے فارغ ہوئے تو یکدم خیال آیا کہ اللہ عالم یہ سیب کس کا تھا، میں نے تو بغیر تحقیق کیے ہوئے کھا لیا ہے۔ حالانکہ تحقیق ضروری تھی، کیونکہ حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا کہ میں گھر میں آیا تو میں نے دیکھا کہ ایک کھجور پڑی ہے، لیکن مجھے خیال آیا کہ کہیں خدا نہ کرے یہ صدقے کی نہ ہو، کیونکہ اگر صدقے کی ہو تو مجھے کھانا منع ہے، تو اس لیے اس کو حضور نے چھوڑ دیا، نہیں کھایا تاکہ تقوی پر عمل فرمایا اور مشتبہ چیز کے بارے میں دخل نہ دیا۔ تو وہ اس نے پھر سوچا کہ اس کا حل یہ ہے کہ اسی ندی پر جہاں سے وہ سیب آیا تھا نا، اسی کے الٹا راستے سے چلتے چلتے دیکھا کہ آگے ایک سیب کا بہت بڑا باغ ہے اور اس سیب کی ٹہنیاں جو ہیں وہ اس ندی کی طرف جھکی ہوئی ہیں اور اس سے کئی پھل بھی لگے ہوئے ہیں۔ تو وہاں جب گئے تو انہوں نے جا کے دیکھا کہ ایک جھوپڑی میں ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں 70-80 سال کے، ان کو سلام کیا اور فرمایا کہ بھائی یہ باغ آپ کا ہے؟ انہوں نے فرمایا نہیں بھائی، میں تو یہاں تقریباً 20 سال سے کام کر رہا ہوں، میں نے تو کبھی اس باغ کا پھل بھی نہیں چکھا ہے، میرا نہیں ہے، میں تو ملازم ہوں۔ انہوں نے کہا مالک کون ہے؟ انہوں نے کہا مالک فلاں جگہ آپ کو ملیں گے۔ تو وہ تلاش کرتے کرتے اس مالک کے پاس پہنچا اور اس سے کہا کہ حضرت مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں اس کی قیمت دینے کے لیے بھی تیار ہوں اور معافی مانگنے کے لیے بھی تیار ہوں کہ ایک سیب آ رہا تھا میں نے کھا لیا، مجھے تسلی اور یقین ہوا کہ واقعی یہ سیب آپ کے باغ کا ہی تھا۔ اب اس کا ایک ہی حل ہے، یا تو مجھے آپ معاف کر دیں یا اس کی آپ قیمت لے لیں۔ انہوں نے فرمایا بھی نہیں، نہ میں معاف کرتا ہوں اور نہ میں تمہیں اس کی قیمت لینے کے لیے تیار ہوں۔ انہوں نے کہا جی پھر اس کا حل کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا حل یہ ہے، ایک تو تم میرے پاس 1 سال کام کرو گے، اور دوسرا حل یہ ہے کہ میری ایک لڑکی ہے جو گونگی بھی ہے، بہری بھی ہے، اندھی بھی ہے اور لنگڑی بھی ہے، اس سے شادی بھی کرو گے۔ اگر یہ دونوں شرطیں تمہیں منظور ہوں تو پھر تو میں تمہیں معاف کروں گا، ورنہ میں معاف نہیں کرتا۔ انہوں نے سوچا کہ چلو اللہ کی پکڑ سے تو یہی پکڑ بہتر ہے، 1 سال کی محنت ہی کرنی ہوگی۔ 1 سال تک کام کرتے رہے۔ 1 سال کے بعد انہوں نے شادی کر دی، شریعت کے مطابق نکاح کر دیا، اور نکاح کرنے کے بعد اس کو لے کے آیا، فرمایا کہ بھئی یہ جو مکان ہے نا، یہ میں نے اسی لڑکی کے نام پر رکھا ہوا تھا، اب یہ اس کا ہے اور اسی میں وہ تمہاری ہونے والی دلہن جو ہے وہ کمرے میں موجود ہے، اب آپ اس مکان میں جا سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں جب اندر آیا اور میں نے اس کمرے خاص میں جو سجایا گیا تھا اس میں نظر رکھی تو وہاں تو ایک چاند سے بھی زیادہ خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ میں ڈر گیا، میں ڈر کے فوراً پیچھے بھاگا، میں نے کہا یہ تو میں غلطی سے آ گیا ہوں، یہ پتہ نہیں یہ اور کوئی لڑکی ہے۔ تو میں باہر جب آیا تو مالک کے مکان سے ملا کہتا تھا آپ نے میرے ساتھ کیوں دھوکہ کیا ہے، اندر تو کوئی اور بڑی خوبصورت لڑکی بیٹھی۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندے یہی وہ لڑکی ہے جس سے تیرا نکاح ہوا ہے، میں نے کہا تھا وہ اندھی ہے کہ اس نے آج تک غیر محرم پہ نظر نہیں ڈالی، میں نے تمہیں کہا تھا کہ وہ گونگی ہے، آج تک اس نے غیر محرم سے بات نہیں کی،
میں نے کہا کہ وہ بحری ہے تو آج تک اس نے شریعت کے خلاف کوئی بات سنی نہیں ہے. میں نے کہا تھا کہ وہ لنگڑی ہے تو اپنے گھر سے باہر چل کے وہ کہیں نہیں گئی. میں نے کہا تھا ورنہ حقیقت یہی میری لڑکی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو تقوی اختیار کرنے پر یعنی ایک سیب کا تقوی اختیار کرنے پر کتنے بڑے انعام سے نواز دیا. تو اس لیے شریعت کے جو احکام ہیں یاد رکھیں اس میں بعض احکام ہیں جن پہ ہم نے عمل کرنا ہے اس کو کہتے ہیں اطاعت, اور بعض اعمال ہیں جن کو ہم نے نہیں کرنا ہے اس کو کہتے ہیں تقوی. تقوی بغیر اطاعت کے حاصل نہیں ہوتا اور اطاعت جو ہے وہ بغیر تقوی کے حاصل نہیں ہو سکتی. تو اس کے لیے شریعت کے اندر جیسے اب نماز ہے اس میں کتنے احکام ہیں جو ہے کرنے کا حکم دیا گیا ہے, اور انہی کے اندر ہمیں یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ نماز کو تم مذاق سمجھو, نماز کے اندر ہنسو نہیں, نماز کے اندر اللہ کے سوا غیر کی طرف توجہ نہ کرو. تو تقوی کا معنی ہی یہی ہوتا ہے کہ جن چیزوں سے روکا جائے اس سے آدمی احتیاط کرے تب وہ صحیح معنوں میں قابل بنتا ہے. اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرے ہاں تو عزت والا وہ نہیں جو دولت مند زیادہ ہو, پیسے والا زیادہ ہو, بلکہ وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے. اور اللہ کا ڈر کیسے پیدا ہوتا ہے؟ وہ اطاعت خدا سے اور اطاعت محمد مصطفیٰ سے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد پھر آدمی کو وہ تقوی کا مقام ملتا ہے. اور جو آدمی تقوی اختیار کر لیتا ہے اللہ فرماتے ہیں اس کے لیے میں ہر مشکل میں آسانی پیدا کر دیتا ہوں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. اسی طرح دوسرے مقام پہ قرآن پاک نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى. یہ سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ شان میں ہے کہ جس نے صدقہ بھی دیا اور اللہ سے بھی ڈرا, اس کے بعد یہ ہم اس کے لیے مشکل سے مشکل معاملات کو بھی آسان کر دیتے ہیں. تو تقوی ایک ایسی اہم چیز ہے, اس لیے حکم ہے کہ انسان ہر حال میں ہر وقت یہی سوچتا رہے کہ کہیں مجھ سے یہ گناہ کا کام نہ ہو جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.